صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اور پھر وہاں اس دور کی بچیاں کس طرح کی تھی، میں اس کی بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک جلیبیب ایک نوجوان جس کا قد کاٹ اتنا اونچا نہیں ہے، کتاب و سنت کا دائیں بیت وہ الحکمہ. چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے چہرے پر چیچک کے داغ پڑے ہوئے ہیں، وہ کاروباری نہیں ہے، وہ مکان بھی نہیں ہے. آج تو ہمارا سٹیٹس یہ ہے، ہم بچے کی شادی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں اس کا مکان ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ سو ہم اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. جو بچے والے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بچے کتنی خوبصورت ہے، اس کا قد کتنا ہے، اور یہ گھر والے ہمیں کیا دیں گے. یعنی ہمارا سٹیٹس بہت الگ بن چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس سے پوچھا، جلیبیب تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے کون رشتہ دے گا، میرا کاروبار تو ہے نہیں ہے، میرا کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی چہرہ مہرہ بھی نہیں ہے، کوئی قد کاٹ بھی نہیں ہے، مجھے کون بیٹی کا رشتہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے جلیبیب ہو، جاؤ فلاں انصاری کے گھر. انصار کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے تھے یا رسول اللہ بچی جوان ہے، یا میری بچی بیوہ ہو چکی ہے، یا میری بچی کو طلاق مل چکی ہے، آپ کو مناسب رشتہ میری بچی کے لیے کریں. آپ نے فرمایا کہ فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا اور اسے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہہ لینا کہ آپ کی بچی کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے وہ جلیبیب آپ کے سامنے. جلیبیب گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، انصاری باہر نکلا اور جلیبیب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قاصد ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا، اللہ کے رسول مجھے سلام بھیجتے. اپنی بیوی کو اٹھا کر بتلایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کہا ہے، اور پھر اس نے نہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کی بچی کا رشتے کا انتخاب میں نے کر دیا ہے، وہ یہ جلیبیب آپ کے سامنے کھڑا ہے. آخر باپ ماں وہ بچی کے لیے سوچتے تو ہے نا. باپ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو بتلاتا ہوں. باپ کہنے لگا کہ دیکھو اس بچی کے لیے بڑے بڑے رشتے آئے ہیں، ہم نے وہ ٹھکرا دیے ہیں. ماں بھی کہنے لگی کہ وہ بڑے اعلیٰ قسم کے رشتے آئے تھے، ہم نے اس کو ٹھکرا دیے ہیں. یہ جلیبیب جو ہے اس کا قد کاٹ بھی نہیں ہے، کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی مکان بھی نہیں ہے، ہم کیسے رشتہ اس کو دے دیں. وہ بچی پردے کے پیچھے وہ ماں باپ کی بات کو سن رہی ہے کہ میرے ماں باپ میری خاطر یہ سوچ و بچار کرتے ہیں. وہ پردے کے پیچھے سے بول اٹھتی ہے، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، تم میرے بارے میں سوچ و بچار میں پڑ گئے ہو، جبکہ میرا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے ہمدرد نہیں ہو. اللہ کے رسول نے میرا جو انتخاب کر دیا وہ مجھے قبول ہے. بے شک اس کا گھر بار بھی نہیں ہے، اس کا قد کاٹ بھی نہیں ہے، رنگ روپ بھی نہیں ہے، اور اس کا مکان بھی نہیں ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے میرے لیے جو انتخاب کیا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر تم میرا انتخاب نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انتخاب کرتے تھے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا.